الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی، الحمدللہ 13 آیتوں کی تفسیر ہمارے سامنے آ گئی۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے وہ 14ویں نمبر کی آیت ہے، وہاں سے آج ہم تفسیر کو سمجھیں گے۔ یہ دوسرے رکوع میں ہم جانتے ہیں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل ہونے والی آیتوں کا ذکر ہے۔ اس میں 10 آیتیں جو ہے امی جان کی برات میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک ایک آیت ہم کو بہت بڑے سبق دیتا ہے، ہم اس کو عمل کی نیت سے سنیں۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی، پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جن باتوں میں تم مشغول تھے، جس فعل میں تم مشغول تھے، اس کی بنیاد پر تم کو بڑا عذاب آ پہنچتا، عذاب عظیم، بڑا عذاب تم کو آ لگتا، بڑا عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جاتا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کو ایک تنبیہ کی ہے۔ ہم نے اس قصے کو تفصیل سے پڑھا ہے کہ 3 مخلص مومن بھی امی جان کی تہمت میں شریک ہو گئے تھے، حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو کہ تم نے بہت بری حرکت کی تھی، تم نے بہت بری حرکت کی تھی، بہت برا فعل تم نے کیا تھا، اس کے نتیجے میں تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہی اور آخرت میں تمہارے ساتھ رہے گی، اس بنیاد پر تم سے عذاب ٹل گیا۔ دنیا میں کیسے فضل اور رحمت اللہ کی رہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاً تو اسلام کی دولت سے نوازا، دوسرے نمبر کا فضل یہ رہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تینوں کو یا مومن ان مخلصین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائی، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ عذاب کو روک دیتا ہے۔ اور تیسری نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی اور تیسرا فضل جو اللہ تعالیٰ کا رہا کہ تم کو دنیا میں توبہ کی توفیق دے دی، کہ اسی حال میں موت نہیں آئی، کیونکہ روح اور موت تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اسی مشغولی میں تمہاری موت آ جاتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو توبہ کی توفیق دی۔ تو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے دنیا میں۔ اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحمت کیا رہے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، اور توبہ کو قبول فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو جہنم سے بچا دیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آخرت میں فضل رہے گا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے دوسری آیت میں، اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ یہ آیتیں ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ صحابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس میں ہمیں بڑے بڑے سبق دیے جا رہے ہیں۔ جو ابھی پہلے آیت گزری ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے؟ آج اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے
اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اعمال کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ان آیتوں سے ہم ہمارے فضل اور رحمت کو بھی دیکھیں کہ اللہ کا کیسا فضل ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو اس تلقونہ بألسنتکم، کہ جس وقت تم تمہاری زبانوں سے اس بات کو نقل در نقل کر رہے تھے، یعنی امی جان کی بات کو پھیلا رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، اور تم تمہاری زبان سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تم کو علم نہیں تھا، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے کہی اور تم نے آگے چلا دی، یعنی بغیر علم کے اور بغیر تحقیق کے تم نے بات کو نقل کر دی. اور تیسرا جرم کیا ہو رہا تھا؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس بات کو اور اس گناہ کو ہلکا سمجھ رہے تھے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس فعل کو ہلکا سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم تھا، بڑا گناہ تھا. یہ اللہ کے نزدیک ہلکی چیز نہیں تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں یہ جو مومن اور مخلصین جو تین بڑے بڑے جرم میں مبتلا ہو گئے تھے ان کو یہاں بیان کیا. ہم بھی ان آیتوں کو سن کر غور کریں کہ ہم بھی ان تین بڑے بڑے جرم میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے. پہلی بات کیا ہے؟ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، تم تمہارے زبانوں سے بات کو نقل در نقل کر رہے تھے، یعنی کوئی ایسی بات ہے جو معاشرے کو خراب کر رہی ہے، معاشرے میں ایک انتشار پیدا کر دے گی، ایسی بات کو نقل نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ، لیکن تم نے بھئی کیا ہوا تھا؟ ایک روایت میں ایسا بھی کہ لوگ آ کر پوچھتے بھئی کیا ہوا، پھر وہ سامنے نقل کرتا. تو اس طریقے سے بات پھیلتی ہی جاتی تھی. وہ نقل کرے کہ مجھے معلوم نہیں، چلو فلانے سے پوچھتے. تو اس طریقے سے بات جو ہے نقل ہوتی جا رہی تھی. تو اس طریقے سے منکر کو اس طریقے سے نقل کرنا، برائیوں کو اس طریقے سے نقل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. نمبر 2، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تم تمہارے زبانوں سے ایسی بات نقل کر رہی تھی جس کا علم نہیں تھا. قرآن نے ایک جگہ پر کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کو مت پھیلاؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہاری زبان، تمہارے آنکھ، تمہاری دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سمع، تمہارے کانوں کے بارے میں، والبصر، تمہارے آنکھوں کے بارے میں، تمہاری زبان کے بارے میں، دل کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے بغیر تحقیق کے بات کو نقل کرنے والا جھوٹا ہے. حدیث میں کہا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو نقل کر دے. اس لیے بغیر تحقیق کے بات کو نقل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تیسرے نمبر کی چیز بیان کی وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے. یہاں پر علماء نے لکھا کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ آگ کی بڑی بھٹی بھی جو جلتی ہے چھوٹی لکڑیوں سے جلتی ہے. اس لیے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے اور کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا گناہ بھی ہم کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اور ایک چھوٹی سی نیکی بھی جو اللہ کی رضامندی والی ہو گئی تو ہم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ہم کو گناہ کے بارے میں چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر میں چھوٹا بھی جرم کرتا ہوں، ایک مکروہ چیز کر رہا ہوں، لیکن اس میں دیکھیں کہ اس میں نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، تو آدمی کو چھوٹا اور بڑا سب نکل جائے گا، صرف یہ دیکھے گا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کہ تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے. تم تو یہ سمجھ رہے تھے خالی بس ہم تحقیق کے لیے پوچھ رہے ہیں، تم کو ایک معمولی چیز لگ رہی تھی، لیکن اس طریقے سے بات نقل ہو رہی تھی، معاشرہ تباہ ہو رہا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا کہ اس کے ذریعے سے تو تم تمہارے نبی کے خاندان کی جو ہے برائی بیان کر رہے تھے. جس نبی کے صدقے طفیل میں تم سب بنے ہو، اسی کے گھر کی برائی تم بیان کر رہے ہو اس کے واسطے سے. تو یہ اللہ کے نزدیک وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ،
یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز تھی، یہ صدیق کی بیٹی تھی، یہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اس کے بارے میں تم کو کیسے شبہ ہو گیا نا؟ تم لوگوں نے باتوں کو نقل کر دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا، اور ہم کو بھی اس آیت میں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی ان برائیوں سے بچے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے اسی طریقے سے آیت پہلے بھی آئی ہے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے اس قسم کی باتیں آئے تو تمہارے کیا کہنا چاہیے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور جب تم نے امی جان کے بارے میں یہ بات سنی تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ ما یکون لنا، کیا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس سلسلے میں کوئی گفتگو کریں، یعنی یہ بات ہمارے سامنے چھوڑی دو، ہم اس سلسلے میں ایک لفظ نہیں نکالنا چاہیں گے۔ وہ ہمارے امی جان ہیں، ہمارے نبی کے پورے خاندان کو اللہ نے محفوظ رکھا، تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی تھوڑی نہ دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کے گھروں میں کافرہ کو تو رکھا ہے۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں جو ان کی بیوی تھی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کسی نبی کے گھر میں فاجرہ کو رکھ دے ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ تم کو اتنی بھی عقل نہیں چلی؟ تمہیں یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے اس سلسلے میں گفتگو کرنا ہی مناسب نہیں ہے۔ سبحانک، توبہ توبہ۔ مولانا دریا بادی تو اس کا سبحانک کا ترجمہ ایسا کر رہے جیسے ہم کر رہے ہیں توبہ توبہ، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا ترجمہ انہوں نے ایسا کیا سبحانک۔ ایسے ترجمہ دیکھنے جائیں گے تو ترجمہ تو کیا ہوگا، اللہ کی ذات پاک ہے، لیکن یہی انداز سے انہوں نے ترجمہ کیا کہ توبہ توبہ، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ تو بہت بڑی بہتان ہے امی جان پر، یہ کہنا چاہیے تھا تم لوگوں کو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ تم لوگوں نے ان کی بات کیوں سن لی، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سننے کے بعد تم کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، جو دوسرے بھی مومنین اور مخلصین تھے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امی جان کا درجہ اللہ کیا ہے، کہ ان کے بارے میں جب بات چلی تو اللہ کیسے الفاظ استعمال کر، یعنی جھنجھوڑ دیا پوری مومنین کی جماعت کو۔ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یہی بات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نے جب امی جان کے بارے میں ان کے سامنے بات کی تو کہا کہ تو کیا اس بات کو پسند کرے گی، ایسی حرکت کے بارے میں تو سوچ سکتی ہے؟ تو کیا اللہ توبہ، میں نہیں سوچ سکتی ہوں، تو میرے نبی کی بیوی کیسے سوچ سکتی ہے؟ فوراً انہوں نے کہا ھذا بہتان عظیم۔ تو مفسرین اس آیت میں ابو ایوب انصاری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان کی زبان پر فوراً نکلا ھذا بہتان عظیم۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کو مومنین ایمان والوں سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ ارے اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ ہمارے عمل کرنے سے اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ ہماری نافرمانی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی عزت میں کچھ فرق آنے والا ہے؟ نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت کرتا ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ اس کے مثل کبھی بھی کوئی کام مت کرنا۔ ان تعودوا، تم مت لوٹنا، اسی کے مثل بات کو لے کر کبھی بھی، یعنی کبھی بھی ایسا کام تم مت کرنا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی ایک ایمان رکھنے والا کیسے ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ تو اللہ کو ایسی محبت ہے کہ ایمان والا ایسے بڑے بڑے گناہ میں پھنس جاوے کہ جس کے نتیجے میں اس کے ایمان کے خطرے ہو جاوے، ایسی برائی میں اس کو نہیں لگنا چاہیے۔ آج بھی ایسی جماعت ہے، میں نے بتایا کہ امی جان کو ابھی بھی نہیں چھوڑتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلے کر دیے، دنیا میں بھی ان کی سزا ہے اور آخرت میں بھی ان کی سزا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ،
اور اللہ تبارک تعالیٰ علم والا بھی ہے، جانتا ہے کہ امی جان کتنی پاک دامن ہے، جانتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں کیا ہے، جانتا ہے کہ منافقوں کے دلوں میں کیا ہے۔ واللہ علیم، حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ چاہتا تو فوری طور پر ان لوگوں کی پکڑ کرتا، گناہ تو اتنا سنگین تھا لیکن حکمت والا تھا۔ اللہ چاہتا تھا میں میری جو بندی ہے جو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، میں اس کی عزت میں اضافہ کر دوں گا۔ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمت یہ رکھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فوری پکڑ نہیں کی، بلکہ امی جان کے بارے میں یہ 10 آیتیں نازل فرما دی، اور ان کے بارے میں فیصلہ منافقین کے بارے میں کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو سزا دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا۔ اور مومنین کے بارے میں اللہ نے جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمت سے ان لوگوں کو معاف کر دیا، اللہ کے فضل سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ایسی بیماری جو ہمارے معاشرے میں بالکل گھس چکی ہے، داخل ہو چکی ہے، اس بیماری کی طرف اب آگے متنبع کر رہے ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فاحش باتوں کو ایمان والے لوگوں کے درمیان میں پھیلاوے، بری باتوں کو، برہنہ باتوں کو ایمان والوں کو درمیان میں پھیلاوے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اب یہاں پر ایک بیماری کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو کیا ہے، برائی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اطلاع پہنچی، چاہے اس کا ثبوت بھی مل چکا ہے، لیکن ہم اس کی سزا نہیں دلا سکتے ہیں، تو ایسی فاحش باتوں کو ہمارے معاشرے میں نہیں پھیلانی چاہیے، اس لیے اس کے نتیجے میں یہ برائیاں ختم نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ اب ہمارے ملک میں زنا کی حد کا کوئی قانون نہیں ہے، ہم نے ایک زنا کا واقعہ سنا یا دیکھا تو ہم کو جو ہے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، اس کے نتیجے میں برائی ختم نہیں ہوگی اور پھیلے گی، اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے، نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں جو ہے دیکھے گی کہ بھئی ایسا واقعہ پیش آیا لیکن اس کے نتیجے میں کوئی سزا نہیں ہوئی، تو ان کے نزدیک وہ گناہ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ یہی رہا ہے اخباروں میں روزانہ کہ بھی اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا، آئے جا رہا ہے، تو کیا اس کے ذریعے سے جرائم ختم ہوئے؟ بلکہ کل 2 تھے تو دوسرے دن اخبار میں 5 ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے تو برائیاں پھیلے گی۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر ثبوت نہیں ہے تو اس واقعے کو پھیلانا نہیں چاہیے، اور ثبوت بھی ہے لیکن ثبوت کے بعد تم کو معلوم ہے کہ اس کی کوئی کارروائی نہیں ہونے والی ہے، صرف اس کی تشہیر ہونے والی ہے، صرف پھیلنے والا ہے واقعہ، تو اس پر لوک لگا دو، نقل مت کرو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جس بات کو پسند کرتے کہ معاشرے میں ایسی بات کو چلائی جاوے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت سزا بیان کی ہے، لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تباہ کر دے گا ان کو۔ لیکن جو اصلاح چاہتے ہیں ان کو ان اصولوں کو جاننا چاہیے۔ بھئی میں تو اصلاح کرنے کوئی کہے کہ میں اصلاح کے لیے ایسا کر رہا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان میں بات آ جاوے، ارے اصلاح کرنے کے لیے پہلے اصلاح کے اصول بھی جاننے چاہیے کہ میں معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکوں گا۔ اس اصول کے لیے ہم کو قرآن مجید کو سیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید کیسے بتاتا ہے کہ ہم ہمارے سماج کی اصلاح اور درست کیسے کر سکتے ہیں ہمارے سماج کو، اس طریقے سے کہ بھئی ثبوت ہو، سزا دے سکتے ہو، کچھ کاروائی کر سکتے ہو تو کرو، بات کو سامنے لاؤ، ورنہ نصیحت کے ذریعے سے جا کر اس کو سمجھا دو اور برائی کو ختم کرو، پھیلاؤ مت۔ اب جو ہے ہم ہماری زندگی میں اس عمل کو لاوے، ہمارے واٹس ایپ پر اگر اس طریقے سے واقعات آ رہے ہیں کہیں بھی کسی بھی ملک کا، تو وہ کتنا خطرناک یہ عالم، اس طریقے سے کر کے ہم لوگوں میں فارورڈ نہ کر لے، ہم بھی اس گناہ کا حصہ بن جائیں گے۔ ضروری ہو کوئی ایسی خبر ہو کہ جس کے ذریعے سے کوئی فاحش چیز معاشرے میں نہیں آئے گی، وہ الگ بات ہے،
تو یہاں پر قرآن کریم بتا رہا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے اس کے نتیجے میں کیا فساد برپا ہو جائیں گے، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں سمجھتے ہو. اس لیے جو ہے ہم ان چیزوں کو روک لگاوے. ابھی معاشرے میں یہ چیز بہت پھیلی ہوئی ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پھر سے اللہ تعالیٰ وہی بات لا رہے، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے. یہ مخفی ہے یہاں پر. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے سامنے اس واقعے کی پوری آیت تفصیل کے ساتھ بیان کر دی اور مومنین مخلصین کو توبہ کی توفیق دے دی اور آئندہ امت کے لیے کچھ اصولی باتیں دے دی. یہ شفقت ہے اللہ کی. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. دیکھو یہ رکوع جہاں شروع ہو رہا تھا وہاں پر بھی ایسی ہی آیت تھی. دیکھو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لیکن اخیر کا ٹکڑا الگ تھا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. یہاں پر ہے وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. ایسی تبدیلی کیوں؟ علماء نے لکھا کہ وہاں پر جو ہے پہلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حد بیان کی ہے کہ زنا کی حد، زنا کی سزا یہ ہے، تہمت کی سزا یہ ہے، حدود بیان کیے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حدود بیان کر کے کہا حکیم ہے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ہے تم لوگوں کا، طبیب ہے تمہارا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو سزائیں رکھی ہے وہ معاشرے کو آگے ترقی دینے کے لیے رکھی ہے، اس لیے وہاں حکیم کا لفظ لائے. اور اس رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے معافی کے عنوان کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو معاف کر دیا. اس لیے یہاں پر آخر میں بیان کیا رؤوف ہے. معاف کیوں کیا؟ شفیق ہے، اس لیے معاف کیا اس نے، وہ بڑا شفقت کرتا ہے اس امت سے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تم لوگوں کو معاف کر دیا. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. میں نے بتایا تھا رؤوف کا ترجمہ اردو زبان نہیں کر سکتی ہے. اردو زبان میں صرف اتنا ہی میں ترجمہ کر سکتا ہوں کہ انتہائی شفقت، انتہائی رحمت، بس. لیکن رؤوف کا جو ترجمہ علماء نے لکھا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں، یعنی امت پر آنے والی ہر مصیبت کو ختم کرنے کی جو فکر اور اڑن ہو، ایسا ترجمہ جو دے سکے اسی کو کہیں گے رؤوف. کہ میری امت، یا جیسے اللہ کے نبی کو رؤوف کہا تو اللہ کے نبی کا رؤوف اس لیے کہ اللہ کے نبی کو ایسے اڑن دی کہ میرا ہر امتی جنت میں جاوے. اور اللہ کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جنت میں جانے والا بن جائے. تو رؤوف الرحیم. تو یہ آیتوں کے ذریعے سے اور اس واقعے کے اندر خاص طور پر ہمیں 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. نمبر 1، باتوں کو، فاحش باتوں کو نقل نہیں کرنی چاہیے. نمبر 2، کوئی بھی بات ہمارے سامنے آوے تحقیق کریں، تحقیق کر کے بات کو نقل کریں. جو فاحش نبی ہوں اس کو بھی نقل کرنے میں ہم جو ہے پہلے تحقیق کریں پھر نقل کریں. نمبر 3، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی بھی نیکی کو ہلکی نہ سمجھے. یہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہم نے سمجھایا گیا ہے. اب آگے کی جو آیت، یہ 10 آیتیں وہاں مکمل ہوئی جو امی جان کے بارے میں نازل ہوئی تھی. آگے بھی انہی کی مناسبت سے کل 6 آیتیں دوسری آ رہی ہیں، اس کو بھی ہم آئندہ تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ میں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.